امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو دھونس اور دھمکیاں، کینیڈا سے واپسی پر میڈیا سے گفتگو، کہا اس وقت تہران سے بات چیت کے موڈ میں نہیں، ایران کے ساتھ کسی قسم کے امن معاہدے کی بات نہیں کی، جوہری مسئلے کا حقیقی خاتمہ چاہتے ہیں، جے ڈی وینس کو ایران سے مذاکرات کے لیے بھیج سکتا ہوں، ایران نے امریکی مفادات کو نشانہ بنایا تو سخت رد عمل دیں گے، مجھے لگتا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے فوجیوں کو چھونا ان کے لیے خطرناک ہوگا، اسرائیل ایران پر حملوں کی رفتار کم نہیں کر رہا، ٹرمپ کی تہران سے شہریوں کے انخلاء کی دھمکی پر وضاحتیں، کہا تہران سے شہریوں کے انخلاء کی تنبیہ ان کے تحفظ کے لیے کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہونے پر غور کر رہے ہیں، نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، کہا امریکی صدر ایران کے زیر زمین فرد جوہری ری ایکٹر تباہ کرنا چاہتے ہیں، دفاعی ماہرین کے مطابق امریکہ کا بنکر بسٹر بم ہی جوہری ری ایکٹر تباہ کر سکتا ہے، JD-57 صرف امریکی B-2 بمبار سے ہی گرایا جا سکتا ہے، اسرائیل کے پاس یہ بم ہے اور نہ ہی B-2 بمبار طیارہ۔ ایران کے تابڑ توڑ میزائل حملوں سے اسرائیل لرز اٹھا، تل ابیب اور حیفا سمیت دیگر شہر میزائلوں اور ڈرونز کے دھماکوں سے گونج اٹھے، 100 سے زائد سپرسونک میزائلز نے اپنے اہداف کو چن چن کر نشانہ بنایا، مزید 11 اسرائیلی ہلاک اور 180 زخمی ہو گئے، اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے سے حیفا میں پاور سٹیشن تباہ ہو گیا، خطرے کے پیش نظر تمام ریفائنریز بند کر دی گئیں، 3 ملازم ہلاک ہو گئے، اسرائیل کا ایک اور F-35 جنگی طیارہ بھی مار گرانے کا دعویٰ، ایرانی فوج کا کہنا ہے طیارہ تبریز میں مار گرایا، پاسداران انقلاب کی اسرائیلی شہریوں کو تل ابیب چھوڑنے کی وارننگ، 2 اسرائیلی چینلز نے بھی اپنے دفاتر خالی کر دیے، جمعے سے اب تک ایرانی حملوں میں 25 ہلاک اور 600 سے زائد زخمی ہو چکے۔ صفاق اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے، صہیونی فوج کا خاتم الانبیاء کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے سربراہ علی شادمانی کو شہید کرنے کا دعویٰ، گزشتہ روز ایرانی سرکاری ٹی وی پر حملے میں 2 خواتین سمیت 3 افراد شہید ہو گئے، ریڈیو اسٹیشن کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اسرائیلی وزیر دفاع نے الزام لگایا کہ ایرانی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، ایران کے حملوں کی قیمت ایرانی شہریوں کو چکانا پڑے گی، اسرائیلی دھمکیوں کے بعد ایرانی فوج نے دفاعی سسٹم متحرک کر دیا، اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 ایرانی شہید اور 1200 زخمی ہو چکے ہیں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی ایرانی ٹی وی چینل پر حملے کی مذمت، کہا کہ صحافیوں اور میڈیکل عملے کو عالمی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ اسرائیل پر ایسا حملہ کریں گے جو اسے پچھتانے پر مجبور کر دے گا، اسرائیلی حملوں کا اسی کی زبان میں جواب دیں گے، ایرانی صدر کا پیغام، کہا ہم جنگ کو وسعت دینا نہیں چاہتے، ہر کمانڈر کے ہاتھ سے گرنے والا پرچم نیا کمانڈر اٹھائے گا اور میدان جنگ میں اترے گا، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراکچی کا کہنا ہے نیتن یاہو ایک جنگی مجرم ہے، اسرائیل نے 3 دہائیوں سے امریکی صدور کو دھوکہ دے کر اپنی جنگیں لڑوائیں، انہوں نے کہا اسرائیلی جارحیت نے ایران کو مجبور کیا وہ اپنی قوم اور ملک کے دفاع میں یہ حملے جاری رکھے اور صہیونی مجرموں پر کاری ضرب لگائے، فرانس، برطانوی اور جرمن وزراء خارجہ کے ایرانی ہم منصب سے رابطے، کشیدگی کم کرنے اور سفارتکاری کی طرف واپس آنے پر زور۔ ہیکرز نے اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم ہی ہیک کر لیا، اسرائیلی میزائل اپنے ہی شہریوں پر گرنے لگے، ایران نے اسرائیلی شہریوں کے موبائل فونز کو بھی نشانہ بنایا، ایرانی سائبر حملے میں اسرائیلی ٹی وی چینل 14 لائیو پروگرام کے دوران مبینہ طور پر ہیک کیا گیا۔ ترک اور امریکی صدر کے درمیان ایک دن میں 3 بار رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت، رجب طیب اردوان کا ایرانی ہم منصب سے بھی رابطہ، اسرائیلی جارحیت اور دیگر امور پر گفتگو، ترک صدر کی کشیدگی کم کرنے اور ایٹمی مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثی کی پیشکش، طیب اردوان کا روسی ہم منصب کو بھی فون، خطے کی صورتحال پر بات چیت، کہا مشرق وسطی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، چین کا کہنا ہے ایران کی سالمیت خطرے میں ڈالنے والا کوئی اقدام قابل قبول نہیں۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں اضافی دفاعی صلاحیتیں تعینات کرنے کا حکم دے دیا، امریکہ نے ملٹری ری فیولنگ جہازوں کی بڑی تعداد مشرق وسطی بھیج دی، ایک ساتھ پرواز کرنے والی امریکی فضائیہ کے 3 طیاروں کی یورپ کی مختلف ایئر بیسز پر لینڈنگ،
فلائٹ ریڈار نے تصویر جاری کر دی۔ رات کے طیارے امریکہ سے روانہ ہوئے، یورپ پہنچ کر الگ الگ ہو گئے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق جہازوں کی تعیناتی پہلے سے طے شدہ تھی۔ نمیٹس میں 60 جنگی جہاز اور 5000 اہلکار رکھنے کی گنجائش ہے۔ پینٹاگون چیف نے کہا کہ امریکی فوج چوکس اور تیار ہے۔ امریکہ مشرق وسطی میں اپنے اثاثوں کی حفاظت کرے گا۔ بھارت سمیت G7 ممالک کا دوغلا معیار، صفاق اسرائیل کی حمایت کر دی۔ اعلامیے میں کہا صہیونی حکومت کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا تھا، دونوں ممالک میں کشیدگی میں کمی کی ضرورت ہے، توانائی منڈی کا استحکام بھی یقینی بنانے پر زور۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کا مشترکہ اعلامیے کے مسودے پر دستخط کرنے سے انکار۔ برطانیہ کا ایران پر حملوں سے لا تعلقی کا اظہار۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں ایرانی سرزمین پر کسی قسم کی عسکری کارروائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسرائیل نے یہ تمام کارروائیاں یک طرفہ طور پر کیں۔ امریکی سینٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران جنگ سے متعلق اختیارات محدود کرنے کا بل پیش۔ ورجینیا سے سینیٹر ٹم کین نے بل پیش کر دیا۔ بل کے قانون بننے کے امکانات کم ہیں کیونکہ ریپبلکن جماعت سینٹ اور ایمانی نمائندگان دونوں پر قابض ہے۔ صدر ٹرمپ کو موصول ہونے والے قانون سازی کو ویٹو کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ IAEA بورڈ آف گورنرز کے 11 اراکین کی ایران کے جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ اسرائیل کے ایرانی جوہری تنصیبات کے خلاف متفقہ مذمتی قرارداد پیش نہ کی جا سکی۔ IAEA کا ایمرجنسی اجلاس روس کی درخواست پر طلب کیا گیا تھا۔ مشترکہ بیان روس، چین، پاکستان، عراق، بیلاروس، برکینا فاسو نے جاری کیا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ حملوں سے بین الاقوامی امن و سلامتی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT پر اعتماد کو بھی نقصان پہنچا۔ ایران اور اسرائیل کے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں مسلم ممالک نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہر اس اقدام کی مخالفت کرتے ہیں جو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہو۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت کو فوری طور پر روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ہو رہی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، کویت، مصر، اردن، الجزائر اور بحرین نے مشترکہ اعلامیے کی توثیق کی ہے۔ برونائی، دارالسلام، چاڈ، جبوتی، لیبیا اور موریتانیہ، صومالیہ اور سوڈان بھی توثیق کرنے والے ممالک میں شامل ہیں۔ ترکیہ، عمان اور متحدہ عرب امارات نے بھی اعلامیے کی توثیق کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ جو شہری ایران نہیں چھوڑ سکتے وہ کچھ دن شیلٹر میں رہنے کے لیے تیار رہیں۔ چینی سفارت خانے کی بھی اپنے شہریوں کو جلد ایران سے نکلنے کی ہدایت۔ بھارت نے بھی ایران میں اپنے شہریوں کو فوری نکلنے کی ہدایت کر دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ، واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات۔ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے آرمی چیف کا پرجوش اور والہانہ استقبال کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی آپریشن بنیان و مرصوص میں مسلح افواج کی کارکردگی کی تعریف۔ کہا مارکہ حق میں مسلح افواج نے بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف نے پاکستان کا بہتر تشخص اجاگر کرنے پر اوورسیز کمیونٹی کو سراہا۔ آرمی چیف کی ملکی معیشت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں اوورسیز کی خدمات کی تعریف۔ وزیراعظم کی 2028 تک ریکوڈک کو ریلوے لائن نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان ریلویز کی اپ گریڈیشن سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ کہا پاکستان ریلویز ملکی معیشت اور مواصلات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان ریلویز نقل و حمل کا ایک سستا، تیز اور ماحول دوست ذریعہ ہے۔ ریکوڈک کو ریلوے نیٹ ورک سے منسلک کرنے سے بلوچستان کے مائنز اینڈ منرلز شعبے کی ترقی ہوگی۔ بانی تحریک انصاف سے ڈیالہ جیل میں بہنوں کی ملاقات۔ عظمیٰ خان اور نورین خان کی ملاقات کانفرنس روم میں کروائی گئی۔ ملک بھر میں احتجاجی تحریک کے حوالے سے بات چیت، صحت سے متعلق اور زیر سماعت اپیلوں پر بھی گفتگو ہوئی۔
پاکستان اور امریکہ میں ٹیرف پر پیش رفت تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی وزیر تجارت سے ورچوئل بات چیت۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کر لیا گیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق ورچوئل ملاقات میں امریکی ٹیرف سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک نے تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا ہے۔ بجٹ میں سولر پینلز پر 18% سیلز ٹیکس کی تجویز مسترد۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹیوں کے اجلاس میں فیصلہ۔ سید نوید قمر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس۔ کہا تمام سیاسی جماعتوں نے ایوان میں سولر پر ٹیکس کی مخالفت کی ہے۔ اگر پیسے ہی جمع کرنے ہیں تو اس کے اور بھی طریقے ہیں۔ سولر پینل پر ٹیکس کے حوالے سے ہمارا موقف واضح ہے۔ چیئرمین ایف بی آر نے موقف دیا کہ سولر پینلز پہلے ہی بہت مہنگے تھے، اب کافی سستے ہو چکے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آپ کی تجویز نوٹ کر لی گئی ہے۔ سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ کا فاٹا پاٹا کو دی گئی ٹیکس چھوٹ پر اعتراض۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ فاٹا پاٹا میں ٹیکس چھوٹ کو ختم کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی۔ فاٹا پاٹا کو دی گئی ٹیکس چھوٹ کے غلط استعمال ہونے کا بتایا گیا ہے۔ بلوچستان کا 1028 ارب کا بجٹ پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز۔ غیر ترقیاتی بجٹ 682 ارب تک مختص۔ پی ایس ڈی پی کے لیے 249 ارب 50 کروڑ روپے مختص۔ وزیر خزانہ بلوچستان شعیب نوشروانی کہتے ہیں غیر ضروری 6000 اسامیاں ختم کر دی گئیں۔ حکومتی اقدامات کے ثمرات عوام تک پہنچ رہے ہیں۔ پنجاب میں تاریخی بجٹ پیش کیا۔ تعلیم، صحت اور زراعت پر توجہ دی گئی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ کہا کہ صوبے کا ترقیاتی بجٹ کل بجٹ کا 23% ہے۔ صوبے میں 12,000 کلومیٹر کی سڑکیں مکمل ہو چکی۔ 1100 بسیں لاہور ٹرانسپورٹ میں شامل کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پہلی مرتبہ بتایا عوام کا پیسہ کہاں کہاں لگا ہے۔ بجٹ میں عوام پر بے تحاشا ٹیکس لگا دیا گیا۔ چچا وفاق میں، بھتیجی پنجاب میں، جبکہ حکومت سندھ میں بھی اتحادی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پٹرول کی قیمت سے لیوی ختم کی جائے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اسرائیل کو کھٹکتا ہے۔ تمام مسلم ممالک ایران کے ساتھ ہیں۔ ہر سال بجٹ کے موقع پر سندھ حکومت پر الزامات لگانا جماعت اسلامی کی پرانی عادت ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سندھ میں تعلیم، صحت، پانی اور انفراسٹرکچر پر جاری ترقیاتی کام پیپلز پارٹی کی عوامی خدمت کا ثبوت ہیں، نہ کہ کسی نورہ کشتی کا نتیجہ ہے۔ جماعت اسلامی الزامات کے بجائے مثبت سوچ اپنائے اور سندھ کے عوام کے لیے تعمیری سیاست کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کندھے میں تکلیف پر میو ہسپتال آمد۔ کندھے کا ایم آر آئی ٹیسٹ کیا گیا۔ مریم نواز ایم آر آئی کے بعد سرجیکل ٹاور سے روانہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے چیک اپ کے لیے پہلے سروسز ہسپتال میں انتظامات کیے گئے تھے۔ آپ چاہتے ہیں سارے واقعات کو نظر انداز کر کے آپ کو ریلیف دیں۔ جسٹس امین الدین کے مخصوص سیٹوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں پر ریمارکس۔ کہا آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن غلط ہے، ہائی کورٹ غلط، تو اپنا بھی بتائیں۔ آپ نے غلطی مانی ہے تو پھر سامنا کریں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ غلطیاں کئی بار یہاں ہماری جانب سے ہی ہوتی ہیں۔ ماضی میں 3-2 یا 4-3 کی کنفیوژن نہ پھیلائی جاتی تو الیکشن بھی وقت پر ہوتے۔ وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیے جو فاطمہ جناح مانگ رہی ہیں وہی ہم مانگ رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے پاس تحریک انصاف کو انصاف دینے کا آپشن ہی نہیں تھا۔ سپریم کورٹ کے پاس ریلیف دینے کا مکمل اختیار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رولز تبدیلی پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ جسٹس بابر ستار کا قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور ہائی کورٹ کے تمام ججز کو خط۔ جسٹس بابر ستار کا خط میں اعتراض سامنے آ گیا۔ خط کے متن کے مطابق کہا بغیر فل کورٹ میٹنگ رولز تبدیلی خلاف قانون ہے۔ لاہور ہائی کورٹ رولز اور آرٹیکل 208 میں مذکور طریقے کے خلاف رولز میں تبدیلی ہوئی۔ آئین کے آرٹیکل 208 کے تحت اتھارٹی کے پاس رولز بنانے کا اختیار ہے۔ آرٹیکل 192 کے مطابق اتھارٹی سے مراد چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے ججز ہیں۔
دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے، چینی صدر شی جن پنگ کے سرکاری کمیونٹی اکاؤنٹ سے پیغام جاری، کہا کہ امریکہ نے دنیا کا احترام کھو دیا تو وہی نتیجہ ہوگا جو اس سے پہلے زوال پذیر سلطنتوں کا ہوا۔ 100 سال پہلے برطانوی سلطنت عالمی تجارت پر چھائی ہوئی تھی، اس دنیا کی 20% دولت اس کے پاس تھی، لوگوں کو گمان تھا کہ برطانوی سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ 200 سال پہلے فرانس بھی اس غلط فہمی کا شکار رہا، نپولین نے خود کو لازوال قرار دیا، طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اثر و رسوخ بدل جاتا ہے۔ ملک میں 25 جون سے مونسون انٹری کے لیے تیار، 2 جولائی تک ملک بھر میں مونسون کو پہلا سپیل ہوگا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور مشرقی سندھ میں آندھی اور بارش متوقع، ایبٹ آباد اور کوہستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ صوفی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا 1295واں عرس 3 روزہ تقریبات میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے زائرین کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات، عرس کے دوران محفل سماع، محفل نعت اور محفل میلاد کا بھی اہتمام۔